ایران اور اسرائیل میں تباہی کی کیا صورتحال ہے، تازہ ترین خبریں کیا ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل سے بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے اندر بنکرز ہیں وہ کیسے ہیں، لوگ وہاں پہ کس طرح چھپتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا وہ واقعی لگژری قسم کے بنکرز ہیں، یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت پوچھا جا رہا ہے اور اس کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آج کے ویلاگ میں آپ کو اس کا بھی جواب دیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران کی کس حد تک مدد کر سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے، ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے. اس کا جواب بھی ہم آج کے ویلاگ میں آپ کو دیں گے. اور کیا عالمی جنگ کا خطرہ ہے ایران اور اسرائیل کی وجہ سے یا نہیں، یہ بھی اسی ویلاگ میں آپ کو بتایا جائے گا. اور ہم نے ایران سے کیا سیکھا، یا عالم اسلام کو ایران سے کیا سیکھنا چاہیے یا اسرائیل سے کیا سیکھنا چاہیے، یہ بھی آج کا بہت بڑا ٹاپک ہے جو اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل سے ہم رکھیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میں ناظرین، جنگ صرف تباہی لاتی ہے اور تباہی اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے. تباہی ہوئی ہے اسرائیل میں بھی، تل ابیب میں اور اس کے باقی تمام شہروں میں، اور ایران والی سائڈ پہ بھی بہت ہی نقصان ہو چکا ہے. اب بیسکلی ہم یہ جانیں گے آج کے اس ویلاگ میں کہ یہ تباہی کس کی زیادہ ہوئی ہے اور کون یہ جنگ جیتنے جا رہا ہے، یہ بھی اس سٹوری میں شامل ہوگا. بتائیے گا جوئی صاحب. اب دیکھو یار، تہران کے اندر بھی بہت تباہی ہے بے انتہا. اب دیکھو سویلین آبادیوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں، سرکاری دفتروں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر کل اٹیک ہوا تھا. اب دیکھیں ہسپتالوں کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں، اسکولوں کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں. ظاہر اسکول تو بند کر دیے ہیں گورنمنٹ نے، لیکن اس کے باوجود عمارتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اسکولوں کے انفراسٹرکچر برباد کیا جا رہا ہے، ان کے پلس توڑ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے، ٹنلز ان کو برباد کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی تھی اس کو ہم نے مکمل طور پہ اڑا دی، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایران نے بڑا سمارٹلی کھیلا تھا. اس نے ٹنلز بنائی ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر، اور یا تو پورا پہاڑ آپ گرائیں، ختم کریں، پھر جا کے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور 1-1 کلومیٹر کی ٹنلز ہے جس کے اندر ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، اور اس کے دروازے اس طرح لاک ہوتے ہیں کہ کوئی چیز انٹر ہو ہی نہیں سکتی. ایک ہی ہے کہ جو ڈیزی کٹرز ہیں، جو مدر آف آل بمز ہیں جو امریکہ کے پاس سے وہ پھینکے جائیں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی افیکٹ آئے. ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی ایسی سائٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ چیک کرتی ہیں کہ کیا ریڈیشنز نکلی یا نہیں نکلی، کیونکہ وہاں پہ بم تو ہے نہیں، صرف یورینیم ہے، تو یورینیم کا افیکٹ تو آئے گا. اور ابھی تک کسی جگہ سے یورینیم کا افیکٹ نہیں آیا. جو خبریں ہیں وہ جعلی ہیں، وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ تابکاری پھیل گئی، سب بکواس ہے. ابھی تک وہ جو ایران ہے اس کے جوہری جو اثاثے ہیں اس تک نہیں اسرائیل پہنچ سکا، یہ حقیقت ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ایران کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یار اس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے. یعنی آپ جس طرف بھی جا کے دیکھیں، آپ یروشلم میں جا کے دیکھ لیں، آپ حیفا میں جا کے دیکھ لیں، آپ تل ابیب میں جا کے دیکھ لیں، اب تو نئے شہر بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو گیا، آپ وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح، تباہی پھیلی ہوئی. کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا شہر مسمار ہو گیا. وہ حماس کے جو ٹھکانے تھے غزہ کے اندر، جو غزہ کے ساتھ ہوا تھا یا لیبنان کے ساتھ ہوا تھا، وہ تو نہیں ہوا ابھی تک. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اگر 100 میزائل ہوتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 70 یا 80 کو روک لیتے ہیں، صرف 20 25 30 ہیں جو ہٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے بھی جو تباہی پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس سائڈ پہ بھی لوگ مر رہے ہیں، اس سائڈ پہ بھی لوگ مر رہے ہیں. اب اگر کمپیریزن کیا جائے تو زیادہ نقصان جو ایران کا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ایک تو جو ایج ہے اسرائیل کو ٹیکنالوجی کا ہے، دوسرا کیونکہ وہاں ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ایران کا نیوٹرلائز ہو گیا ہوا ہے، تو اب ان کے جہاز بھی آ کے اٹیک کر رہے ہیں اور وہاں سے میزائلز بھی اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے. تو جب آپ کی فضائیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو پھر ظاہر ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے. تو لوگ زیادہ مر رہے ہیں ایران کے اندر، عمارتیں زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہیں. اور اب دیکھیں ان کی جو ایران کی جو عسکری قیادت تھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ مر رہی ہیں. سائنٹسٹ ان کے سارے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، اب پولیٹیشین جو ہے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ نقصان زیادہ ایران کا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس ٹائپ کی جو جنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی باکسنگ کے میچ کی طرح ہوتی ہے. آپ نے کبھی باکسنگ دیکھی ہو تو جس کھلاڑی نے لاسٹ پنچ مارنا ہوتا ہے وہ پہلے مار کھاتا ہے، کیونکہ جب آپ مارتے ہیں تو آپ تھکتے بھی ہیں. تو جب آپ مار رہے ہو نا، پنچ مار رہے ہو، تو آپ کا ایگریشن استعمال ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی پاور استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اور جو شخص مار کھا رہا ہوتا ہے تو اب اس نے اٹیک تو کیا نہیں، صرف وہ مار کھا رہا ہے، تو اس کے اندر انرجی بچی ہوتی ہے. اور جو ہی بندہ تھکتا ہے نا دوسرا اور سانس لینے کے لیے رکتا ہے، تو پھر نیچے سے جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک داڑ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایران اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا سانس اتنا لمبا ہے کہ وہ اس کو سسٹین کر سکے. اور اگر وہ سسٹین کر جاتا ہے ایران تو پھر ڈیفینیٹلی اسرائیل نے جھکنا ہے، کیونکہ اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ملک اس طرح سیدھا ہوگا اس کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اس کو اڑا کے رکھ دے گا، ناک میں دم کر دے گا اس کے. تو ناک میں دم تو ایران نے کیا ہوا ہے اس وقت اسرائیل کا.
اسرائیل نے جو اپنی ٹیکنالوجی یوز کی ہے اس نے اپنی تمام ٹیکنالوجی یوز کر لی ہے ابھی تک. جو وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا تھا ایران اس نے کر لیا اسرائیل نے. لیکن جو ایران ہے وہ 1 بائی 1 اپنے میزلس کو نکال رہا ہے, 1 بائی 1 اپنی ٹیکنالوجی شو کر رہا ہے, اور ابھی تک اسرائیل اور امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے جس کا انہیں ڈر بھی بہت. 3000 میزائلز ہیں ان کے پاس, اور کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ 1500 میزائلز ہیں, اور روزانہ بھی اگر وہ 200 چلا رہے تو یہ مہینے تک تو کھینچ جائے گا. اور مہینے بعد اسرائیل کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بہت بری حالت ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ ختم ہو جائے گی سر, اکانومی ہے سب برباد ہو جائے گی, ان کی ٹیکنالوجی جو ایکسپوز ہو جائے گی. اور وہ جو خوف تھا نا اسرائیل کا, جس کی وجہ سے عرب کھسکتے نہیں تھے, کسکتے نہیں تھے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گا, وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے گا اسرائیل کو عربوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوں گے تو عربوں کا اپر ہینڈ ہوگا, اسلامی ورلڈ کا اپر ہینڈ ہوگا. اسرائیل کو یہ جنگ کتنے سال پیچھے لے جائے گی؟ دیکھو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے لے جائے گی, اور وہ جو ان کی اکانومی ہے اس میں بھی بہت دراڑ پڑے گی. پہلے بھی ایسا تھا کہ جو خوشحال اسرائیلی ہیں نا, یہودی ہیں, وہ دیکھو اسرائیل میں نہیں رہتے تھے. آپ دیکھو جو ان کے بہت زیادہ نوٹیبل اور بڑے ہیں لوگ جو ہائی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں, یورپ کے اندر ہیں, رشیا کے اندر ہیں, سینٹرل ایشیا کے اندر ہیں. بڑی مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں, جاپان کی طرف ہیں, اس سائڈ پہ. یعنی وہ سیف سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں, اور وہ اسرائیل کے اندر نہیں رہے. کو ڈوئل نیشنلٹی ہوتی ہے نا ہر آدمی کی, کہ اسرائیل نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے یہودیوں کو کہ آپ ایک پاسپورٹ اسرائیل کا بھی رکھ لیں اور ایک پاسپورٹ دوسرا بھی رکھ لیں, تو وہ دونوں ملکوں کے شہری ہوتے ہیں. تو ہمیشہ وہ سوئنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ایک سیف سوسائٹی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ پہلے سے ہی ظاہر وہاں پہ اتنی آبادی ان کی نہیں تھی, تو اب تو تباہی ہوگی. اور جو بندہ میٹر کرتا ہے, جس کے پاس سیکنڈ آپشن ہے, وہ سیکنڈ آپشن کو اڈاپٹ کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے. اور بھاگے ہوئے لوگ بہت بھاگے ہوئے ہیں اس وقت, آپ دیکھیں. اور دوسرا, اسرائیل اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی تمام ایمبیسیز بند کیے ہوئے ہیں, اور جہاں یہودی ہیں انہوں نے اپنی سیکورٹی زیادہ ٹائٹ کر دی, وہ باہر نہیں نکل رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ جنگ ختم بھی ہو گئی تو اسرائیل کب تک بند رکھ سکتا ہے؟ یہ بیک لیش تو پوری دنیا میں آنا ہی آنا ہے, بعد میں بھی آنا. سیٹل کرنا پڑے گا بہرحال اسرائیل کو ایران کے ساتھ. لیکن اب ایران نے ظاہر ان کے جرنیل بھی مارنے, کیونکہ اس سائڈ پہ پوری انہوں نے قیادت اڑا دی. ہاں, برابر تو کچھ نہ کچھ کرے گا, برابر تو کرے گا وہ. ٹھیک ہے. تو اتنی آسانی سے نہیں بھولے گا, اور اگر بھول جاتا ہے ایران تو یہ میرا خیال ہے پھر اس کے مرنے کا مقام ہے. کیونکہ اب تک اسرائیل کے سامنے جس نے بھی تھوڑی سی کمزوری کا اظہار کیا ہے, تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو اس وقت جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوا, جو غزہ کے اندر کیا گیا, جو لیبنان کے اندر کیا گیا, جو سیریا کے اندر کیا گیا, جو ایجپٹ کے اندر کیا گیا. چوہدری صاحب, وہ اکیلا تو کبھی لڑتا ہی نہیں ہے, پیچھے تو امریکہ موجود ہوتا ہے, اس کی سپورٹ سے لڑتا ہے. ایران تو اکیلا لڑ رہا بھی بیٹھا ہوا, اور اگر یہ سپورٹ امریکہ کی نہ ہو تو اسرائیل کتنے دن لڑ سکتا؟ پھر نہیں لڑ سکتا. آبادی تھوڑی ہے, فوج تھوڑی ہے, ریسورسز ہیں, پیسہ ہے, لیکن صرف پیسے سے تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی. دیکھو انڈیا جو ہے نا, اس کے پاس فوج بھی بڑی تھی, ریسورسز بھی بڑے تھے, ملک بھی بڑا تھا, لیکن پاکستان کے سامنے ایڈجسٹ نہیں کر سکا. تو صرف فوج ہونا یا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہونا کافی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو جو جیوش ہیں ظاہر ہے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے. نہیں تو انڈینس کی آپ نے بات کی, گاؤں موتر پی کے کوئی جذبہ نہیں آتا؟ یار گاؤں موتر سے باہر نکل یار, مہربانی ہے بھائی. چلتے ہیں جی. اب نیکسٹ اسٹوری بہت امپورٹنٹ ہے. بنکر ایک میتھ ہے جی اسرائیل کے اندر, جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بنکرز کیسے ہوں گے. ایک تصوراتی ہم نے بھی ایک سوچا ہوا ہے کہ اس طرح ہوگا, اتنی لگژری ہوگی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو کچھ بنکر کی فوٹیجز ہم نے بھی دیکھی, کچھ اندر سے سٹوری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ ان کے پاس کس قسم کے بنکرز موجود ہیں, کیا واقعی انہیں وہ سیو کر سکتے ہیں, کیا واقعی اسرائیلیز ان پر ریلائی کر سکتے ہیں. مزید ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوہدری. اور دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جنہوں نے اپنی پوری آبادی کے لیے بنکرز بنا رکھے ہیں. پہلا ملک سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ میں سے ہر شخص جو ہے اس کے لیے بنکر موجود ہے, اور وہاں پہ اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, پورے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک الارم بجے گا, اور اس کے بعد لوگ دوڑ کے بنکر کے اندر چلے جائیں. اور وہاں پہ انہوں نے کھانے پینے کا ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے, خشک راشن جس کو کہتے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ وہ بڑی آسانی سے کوئی 2-4 مہینے گزار سکتے ہیں لوگ. وہاں پہ واش روم بھی بنے ہوئے اندر, تو بڑی سہولتیں ہیں. دوسرا ملک جو ہے نا اسرائیل ہے, جس نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں نیشنل لیول پہ, اور لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے انہوں نے ہر ایک آدمی کے لیے بنکرز بنائے ہوئے. لیکن بنکر اس طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے کوئی الگ سیپریٹ بیڈ روم ہے اور ساتھ اٹیچ باتھ ہے, اس ٹائپ کے نہیں ہے. بنکر یہ ہے کہ 1 میٹر 2 میٹر کنکریٹ کا ایک اسٹرکچر ہے, جس میں آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ چھپ جاتے ہیں. لوہے کا دروازہ ہے اس کے سامنے, تاکہ اگر باہر سے کوئی اٹیک کرے تو وہ محفوظ رہیں. اور اندر جو ہے وہ 10x12 کا یا 15x12 کا یا 20x30 کا کمرہ ہے, اور اس کمرے کی دیواریں جو ہیں سیف ہیں, چھت بھی سیف ہے, اور اس کے اندر 60-70 لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر واش رومس ہیں, کچھ کے واش رومس نہیں ہیں, اور اس میں وہ جو قدرتی
آفات ہی ہوتی ہیں ضروریات ہیں, ان کے لیے انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ایک کچھ وہاں پہ جو امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے تھے, انہوں نے اپنے بنکر بنائے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے بنکرز کے اوپر رلائی نہیں کیا. اس کے اندر کچھ سہولتیں ہیں, انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی بنائے ہوئے اور خفیہ جگہوں پہ بھی بنائے ہیں, باہر اوپن میں. کچھ لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے فارم ہاؤسز کے اندر بنائے ہوئے ہیں, فوری طور پہ وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں, ابھی بھی گئے ہوئے ہیں. تو وہ جو بنکرز ہیں وہ ذرا لگژری بنکر ہیں, جس کے اندر ہوا کا بھی گزر ہے, پھر ایئر کنڈیشن بھی لگائے ہیں انہوں نے, اندر فریج بھی رکھا ہوا ہے, جو پیسے والا ہے اس کے پاس, اور جو پیسے والا ہے تو وہ اس نے کوئی 2-4 مہینوں کا بندوبست اپنا رکھا ہوا ہے اپنی فیملیز کے لیے. فیملی کے لیے الگ الگ روم بھی بناتی ہیں اس نے. تو وہ اسٹرکچر جو ہے پرائیویٹ اسٹرکچر ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے اسٹرکچر ہیں اس کے اندر اجتماعی بنکرز ہیں, جس کے اندر لوگوں کو بڑا مشکل طریقے سے رہنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ورلڈ وار سیکنڈ میں یا ورلڈ وار فرسٹ میں جو جیوش کے ساتھ یورپ کے اندر ہوا تھا, ظلم ہی ہوا تھا بیچاروں کے ساتھ. میں ویسے اس معاملے میں تھوڑا ڈفرینٹ سوچ ہے میری. تو وہ اسی طرح انہیں نیچے جو پائپس ہیں نا, سیوریج پائپس, ان کے اندر رہنا پڑا. بڑی بڑی دردناک کہانی ہے. تو وہ 6-7 سال جو سیوریج پائپس ہیں ان کے اندر بھی رہے لوگ, اور وہاں پہ ان کو جس طرح زندگی گزارنی پڑی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہاں بنکر جو ہے نا وہ اسی ٹائپ کے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سانس نہیں لے رہے, اور جو ہی الارم بجتا ہے تو دوڑ کے قریب ترین بنکر جو ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت خوش نہیں ہے وہاں پہ, اور یہ اگر صورت پرویل کر جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے. نیتن یاہو کی گورنمنٹ چلی جائے گی. نیتن یاہو کے اوپر بڑے اعتراضات بھی ہیں, شاید آپ کو پتہ بھی ہے, کرپشن کے بہت زیادہ الزامات, کیس چل رہے ہیں ان کے خلاف, اور ابھی نہیں پہلے سے چل رہے ہیں, اور ابھی اس کا ٹینیور ختم ہونے والا تھا. ٹوٹل ڈیفینشل ہوا تھا, ڈیفیم ہوا تھا, زیادہ بہتر ہے. اور اتنی ان کی غیر مقبولیت کے باوجود جب اس نے پنگا لیا, اس لیے کہ اس کی مقبولیت جو ہے اس کو ذرا سہارا مل سکے. اسرائیل کا مودی ہے. اسرائیل کا مودی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا صاحب, اس جنگ کا نتیجہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ذرا موٹا موٹا یہ تو اب دیکھیں, ہونی صلح ہی ہے, ہونی صلح ہی ہے. اب اس صلح کے درمیان ظاہر ہے جو ایران ہے وہ کبھی بھی اپنے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے میری بقا ہے اس کے اندر. وہ یہی کرے گا کہ جی جو افسودگی ہے اس کی یورینیم کی, اس کو مزید کم کر دے گا, اسے اور نچلے لیول پہ لے آئے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پلانٹ ٹوٹل بند کر دے. اس نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے, اور شاہ ایران کے دور سے لگا ہوا ہے ایران اس کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس ٹائپ کا کوئی ایکٹ کرے گا کہ ٹوٹل رول بیک کر دے گا. رول بیک کر دیا تو پھر یہ پاسداران بھی گول ہو جائیں گے اور آیت اللہ صاحب بھی گول ہو جائیں گے, کیونکہ پھر یہ وہاں پہ رجیم چینج ہو گئے. ابھی اگر ان کو خوف ہے تو اس لیے اسی وجہ سے خوف ہے. تو ڈیفینس ہے نا جو ان کا, جیسے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام جو وہ ڈیفینس ہے ہمارا, ہم بھی کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو انڈیا میں کھا جائے گا. سیم اسی طرح اگر ایران کرے گا تو اسرائیل کھا جائے گا اس کو. وہ اس سے رول بیک نہیں کریں گے. البتہ یہ ہے کہ ڈیمیج کر کے اسرائیل کو اور ان کو ٹیبل پہ لے آئیں گے. جب ٹیبل پہ لے آئیں گے تو نیتن یاہو اور آیت اللہ, یا نیتن یاہو یہ پریزیڈنٹ ہے ان کا, آمنے سامنے بیٹھیں گے اور معاملات کو سیٹل کریں گے. ہو سکتا ہے اس مرتبہ عرب دنیا یا مسلمان ملک بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. اچھا چوہے صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا, میں نے ایک بڑی ڈفرینس دیکھی پاکستان اور انڈیا کی. جب جنگ ہو رہی تھی یہاں پہ ساری عوام باہر نکل کے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ڈرونس کو دیکھ رہے ہوتے تھے, فائٹس باقی کو میزائل انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. دوسری سائڈ پہ میں نے کل ایک فوٹیج دیکھی کہ کوئی جرنلسٹ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے اور سڈنلی کوئی دھماکہ, اور اس نے ریس لگا دی. ابھی شاید دھماکے کی آواز بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ دوڑ کے واپس بنکر میں بھاگ گیا. تو یہ دونوں نیشنز کی نیچر میں کیا فرق ہے؟ دو وجہ ہے. پاکستان جو ہے نا, ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے, تو لہٰذا جنگ چھپ آئی ہے نا, تو کیسے چلے کوئی کام ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت فیصل آباد میں کیونکہ ڈرون ہی گرا تھا, تو فیصل آبادی نے بڑا احتجاج کیا جی کہ ہم بھی پاکستان میں ہیں اور یہ جنگ ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی. تو اس نے انڈیا سے پروٹیسٹ کیا کہ جی آپ ڈرون فیصل آباد میں کیوں نہیں پہنچا دیں. تو وہ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, تو ہم نے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں ایسی صورتحال کوئی ہو نا باہر نکل کے. بلکہ پاکستانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کرفیو لگ جائے اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ جو باہر نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے گی, تو لوگ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی گولی مارتے ہیں یا نہیں مارتے ہیں, یہ جھانسا دیتے ہیں, وہ باہر ضرور نکلیں گے چیک کرنے کے لیے. تو یہ پاکستانیوں کی ایک تو نیچر ہے, کوئی تفریح کا موقع جو ہے نا پاکستانیوں کو مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے نا ان کو اپنی زندگی کی خاص قدر نہیں ہے. کوئی کام تو کرنا کوئی نہیں نا, یہاں تو آپ نے کوئی بڑا کوئی تیر چلانا ہو تو وہ پھر تو مجبوری ہے کہ زندہ رہیں, یا ذمہ داریوں کو قبول کرنی ہو آپ نے, تو ذمہ داریوں سے ویسے بھاگے ہوئے ہیں. اور پورا 25 کروڑ لوگوں میں 2-2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ کام نہیں کرتے, باقی ویلے ہیں. تو ویلے لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو جو اس کے مقابلے میں جو اسرائیلی ہیں نا, دیکھ لیں وہ تقریباً 1 کروڑ بھی نہیں ہے, کوئی 93 لاکھ کے قریب ہیں, اور 93 لاکھ جو انہوں نے کام بڑے کر رہے ہیں.
تو وہ ان کو اپنی زندگی کی قدر بہت ہے. تو جہاں پہ زندگی کی قدر ہو نا, پھر اسی طرح چھپ چھپ آ کے بچا کے اور جرنلزم پہ لعنت بھیج کے انہوں نے نیچے کیمرہ پھینک کے اور نیچے مائک پھینک کے کہتا دوڑ لگا. تو چودھری صاحب ایک تھوڑا جذبہ ایمانی کا بھی تو فرق ہے نا, کہ مسلمان ہیں اور دوسری سائڈ پہ ان لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر بم آ رہا ہے تو آ جائے, لیکن ہم دیکھ کے مریں گے کہ کیسے آ رہا ہے, کہ کیسے مرتے ہیں, کیسے مرتے ہیں. اچھا, اب ایک نیکسٹ اسٹوری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے. دنیا اس وقت ڈیوائڈ ہو گئی ہے. ایران اور اسرائیل کے معاملے میں اب امریکہ, یورپ, بھارت جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے اسرائیل کے ساتھ, اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ ایران کو دیکھتے ہیں تو جی چائنا, روس, پاکستان, ٹرکی, سعودی عرب اور کچھ اور مسلم ممالک جو ہیں وہ اس سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور کچھ تو صرف ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, کچھ بیانات دے رہے ہیں. پریکٹیکلی ان کی سائڈ سے, مطلب اسرائیل کی سائڈ سے لوگ شامل ہو رہے ہیں, لیکن جو ایران کی سائڈ سے پریکٹیکلی نہیں, ہاں منہ زبانی کافی کچھ ہو رہا ہے. تو کیا کوئی یہ لیڈنگ ٹورڈز ورلڈ وار 3 تو نہیں جا رہا؟ یہ آج سوال جانتے ہیں جاوید چوہدری صاحب سے. نہیں, عالمی جنگ اس طرح نہیں ہوگی یار. اگر یہ ہوگی نا ایک بار تو دنیا ختم ہو جائے گی, اس چیز کا اندازہ سب کو ہے. اور جو بڑی پاورز ہیں نا, جو 5 اسٹار کنٹریز ہیں یا فرسٹ ورلڈ ہے, اس سب کو اس چیز کا اندازہ ہے. دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھو کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یا سیکنڈ ورلڈ ہے, اس نے جنگیں دیکھی نہیں. پاکستان اور انڈیا نے جنگ دیکھی نہیں. اس کو جو جنگ کہتے ہیں نا, ابھی جھڑپیں ہیں چھوٹے چھوٹے, جنگیں تو یورپ کے اندر ہوئی ہیں نا. آپ دیکھو, ایک ان کی 300 ایئرز وار تھی, اور جو 300 سال مسلسل یورپ کے اندر جنگ رہی. اچھا, 300 سال, بلکہ ایک 100 ایئر وار بھی ان کی جو 116 سال تک رہی ہے. 100 ایئر وار اس کو کہتے ہیں, 116 سال بغیر رکے ہوئے جنگ چلتی رہی. 116 سال مسلسل. 300 ایئرز وار جو 300 سال تک مسلسل یورپ کے اندر چلتی رہی. دوسری فرسٹ ورلڈ وار دیکھو آپ, 6 کروڑ لوگ مارے گئے, زخمی ہو گئے, برباد ہو گئے. سیکنڈ ورلڈ وار 10 کروڑ کے قریب لوگ زخمی ہو گئے, مارے گئے, ڈسپلیس ہو گئے. بڑے بڑے شہر جو اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں یورپ کے اندر, ملیا میٹ ہو گئے تھے. آپ لندن کو دیکھتے نا, اگر آپ پرانی تصویریں دیکھیں ان کی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر انہوں نے زندگی مشکل سے گزاری ہے. امریکہ کے اندر جو تھا نا, کوئی ایک بھی فیملی ایسی نہیں تھی امریکہ کے اندر جس کا کوئی نہ کوئی بندہ مرا نہ ہو جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آئے. آج بھی آپ اگر پیرس کے اندر جائیں تو وہاں پہ 2 قبرستان ہیں امریکنس کے, دور دور تک تا حد نظر قبریں ہیں. تو اس کو دیکھ کے بندے کو ہول آ جاتا ہے کہ یار دیکھو کتنے ماؤں کے بچے تھے جو یہاں پہ آ کے مارے گئے. نارمنڈی, اور نارمنڈی میں جو جنگ ہوئی تھی وہ بالکل سمندر ہے نا, تو سامنے شپس تھے جرمن کے. تو جرمنس کی مشینیں اور گنوں نے اتنی فائرنگ کی کہ لوگ مرتے چلے گئے وہاں پہ. اچھا, اور جو لاشوں کو اکٹھا کر کے نا اس کی دیواریں بنا کے اس کے پیچھے سے لڑے ہیں امریکہ. تو جنگ اس کو کہتے ہیں. تو ہم نے جنگ دیکھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں جنگ کیا چیز ہوتی ہے. تو یورپین جو ہے نا, انہوں نے جنگیں دیکھی ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ جنگ کا نقصان کیا ہوتا ہے. رشیا کو دیکھو, رشیا کے دیکھیں, وہ جب نیپولین نے حملہ کیا نا ان کے اوپر, تو وہ سینٹ پیٹرزبرگ کو اسے برباد کر دیا, خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. ماسکو کے لوگوں نے آگ لگا دی, وہ لگا کے تو پیچھے ہٹ گئے. تو اس لیول تک بربادی تھی ان کی پورے رشیا کے اندر. تو یہ جو بڑی قومیں ہیں نا, یا پھر آپ جاپان دیکھ لیں, جاپان میں ان کو پتہ 2 ایٹم بم گرے ہیں ان کی, آج تک ان کے DNA کے اندر ہے. چائنا دیکھیں, چائنا نے اتنی زیادہ جنگیں لڑی ہوئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہسٹری بڑی پڑی ہے ان کی جنگوں کی. سینٹرل ایشیا کے اندر بڑی جنگیں ہوئی ہیں, ویشی ہیں, کتنے آتے تھے, پورے شہروں کو برباد کر کے, سر کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے. تو یہ جو قومیں ہیں نا فرسٹ ورلڈ, اس سب نے جنگیں بڑی خوفناک دیکھی. ان کو اس کا اندازہ ہے, لہٰذا یہ کبھی اس طرف جائیں گے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ جنگ ہوتی کیا. یہ ہم جیسے لوگ ہیں نا, کہتے ہیں چلا دو ایٹم بم, انڈیا بھی کہتے ہیں چلا دیں گے ایٹم بم, کیونکہ ہم نے تباہی دیکھی نہیں ہے. تو یہ جو بڑی طاقتیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس لیول تک جائیں کہ جس سے اس دنیا کے اندر لائف ختم ہو جائے. پھر یہ ختم ہو جائے گی. اسرائیل کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو بدماشی کر رہا ہے. دیکھو, یہ ایک میڈنس ہے, اور الٹیمیٹلی اس میڈنس سے ختم ہی ہونا ہے. یہ زیادہ دیر تک پرویل نہیں کر سکے. تو ایٹمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے چھیڑ چھاڑ ہے. اور جنگ اس وقت ہوگی جب کوئی بڑی طاقت آئے گی. مثلا امریکہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ اپنی وار مشین کو لے آتا ہے, پھر ڈیفینیٹلی یا چائنا کو کھڑا ہونا پڑے گا ایران کے ساتھ, یا پھر اس سائڈ پہ رشیا کو کھڑا ہونا آئے گا. پھر یہ پھر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ آئے گا اور ایران کے اوپر اٹیک کرے گا, تو جب ایران کو ختم کر دے گا تو کیا کرے گا, وہ آ کے قبضہ کرے گا نا, وہاں بیٹھے گا, فزیکلی بیٹھے گا. جب وہ فزیکلی بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ رشیا کے سامنے بیٹھ گیا, آ کے اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا, چائنا کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا, وہ سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. تو یہ کون الاؤ کرے گا اس کو کہ آپ سینٹرل ایشیا میں آ کے بیٹھ جائیں؟ تو اس کو نہیں برداشت کریں گے پھر وہ. تو جیسے یوکرین تھا نا, یوکرین کا ایشو آپ کو پتا تھا نا کہ وہ بیسیکلی امریکہ کے قریب چلا, نیٹو کے اندر وہ شامل ہو رہا تھا. رشین نہیں چاہتے تھے کہ نیٹو کے اندر شامل ہو, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ نیٹو فورسز بیٹھ جائیں بالکل رشین بارڈرز پہ, اس لیے جنگ ہوئی. تو اب اگر نیٹو فورسز ہیں یا پھر امریکہ ہے, وہ اگر آ کے ایران میں بیٹھ جاتا ہے, یا اسرائیل آ کے ایران میں بیٹھ جاتا ہے, تو رشیا اس کو کیسے قبول کرے گا؟ تو پھر اگر یہ بڑی طاقت کو آتی ہے تو پھر بڑی طاقت اس کا مقابلہ کرے گی. تو پھر اس کا اندیشہ, لیکن پھر بھی اندیشہ نہیں. اگر نیوکلیر وار ہونی ہوتی تو یوکرین کے اندر ہو جاتی,
यूक्रेन भी देखो ना, पूरा यूरोप है ना एक साइड पे, ठीक है। अमेरिकन भी सपोर्ट करते रहे, सारी मशीनें अमेरिकन की इस्तेमाल हो रही है ना, पैसा भी अमेरिकन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक लेकिन है। डायरेक्ट किसी जगह पे दोनों की इंटरवेंशन नहीं है, ना रशिया ने अमेरिका पे अटैक किया, ना अमेरिका ने रशिया पे और अटैक चौधरी साहब, आपने एक और पैटर्न थोड़ा सा नोट किया होगा पिछला पूरा 40-50 साल के अंदर, कि हमेशा मजबूत ने या बड़े ने छोटे पे वार किया है, बराबर वाले पे वार नहीं करते। बराबर वाले पे कभी वार नहीं होता। अमेरिका और रशिया की भी जंग थी, तो दरमियान में अफगानिस्तान का जब मामला हुआ था तो पाकिस्तान और बाकी मुल्क इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ये दोनों मुल्क डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे आपस में। इसलिए कहते हैं ना, ये बड़े मुल्क जो उनकी वार मशीन्स कभी टेस्ट ही नहीं हुई, मौका ही नहीं आया कभी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया है जिसने हथियार इस्तेमाल किए और टेस्ट किए। अच्छा, चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हवाले से, कि पाकिस्तान के बारे में बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान को इस जंग में घसीटा जा रहा है। क्या ये वाकई होने जा रहा है? पाकिस्तान का किरदार क्या रहने वाला है इस पूरी जंग में? पाकिस्तान कभी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन सालसी का किरदार ज़रूर अदा करेगा। और इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं जितनी कोशिश कर रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और वो सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कतर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूएई को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ उनको तैयार कर रहे हैं कि आए इस जंग को रुकवाते हैं। तो सालसी का किरदार तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा होगा, कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये कोई वार मशीन ही इस्तेमाल करवा दे या ईरान के साथ खड़ा होकर इसराइल का मुकाबला करे, उस लेवल पर नहीं जाएगा। लेकिन एक याद रखना कि अगर ईरान की तरफ से पाकिस्तान से मदद की अपील की गई तो पाकिस्तान इनकार भी नहीं करेगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाएगा कि जंग कर ले, तो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। हो सकता है हम इक्विपमेंट किसी जगह से लेके दे दें, खुद ना दें, अपना ना दें, किसी से लेके दे दें। ओके। और चौधरी साहब, एक चीज़ आपने जिक्र किया था, ये जो जंग हुई है हमने कुछ नतीजे इससे अखज़ किए हैं, ज़रा वो बताइए। टेक्नोलॉजी के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता सर, ये याद रखें। अभी जो हमारी जंग हुई थी इंडिया के अंदर, इंडिया के साथ, तो आप देख लें किसने वो जंग जीती थी, टेक्नोलॉजी ने। और मैं पिछले दिनों एक ब्रीफिंग में गया था पीएफ, और मैंने इनके सिस्टम देखे, यकीन करो कि मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यार इन लोगों ने कमाल ही कर दिया माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं और सीनियर क़यादत भी हैं, इन्होंने 2-3 साल के अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम इवॉल्व किए हैं, डेवलप किए हैं कि पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाना चाहिए। यानी देखो, जो जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की, इन्होंने कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी। ना इसराइल को पता चला, ना अमेरिका को पता चला, ना यूरोपियन को पता चला, ना ही इंडिया को पता चला। इनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान किस हद तक एडवांस है। ये सब अंधेरे में मारे गए। सबका ख्याल ये था कि पाकिस्तान उस लेवल तक नहीं गया हुआ कि ये हमारा मुकाबला कर सके। इवन आप देखो, जो इसराइल के जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे, उनके स्ट्रेटजिस्ट जो थे वो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे। उन सबका ख्याल ये था कि हम पाकिस्तान को नॉकआउट कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसी डेवलपमेंट की हुई थी कि आपको पता है दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हैं जो इस हद तक टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। इसके अंदर एक अमेरिका है, दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, चौथा फ्रांस है, 5वां पाकिस्तान है। अच्छा, तो माशाल्लाह। 5वां पाकिस्तान है जो इस लेवल तक साइबर वॉरफेयर में इतना आगे चला गया हुआ है, और इसने दुनिया को हैरान ही कर दिया। इससे पहले जितनी ये जंगी मशकें होती थी ना, हर बार एक्सरसाइज होती हैं, आपने देखा होगा, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को तो दुनिया ने इग्नोर ही करना शुरू कर दिया था। हमें दावतें नहीं दी जाती थी, ना यूएई के लोग देते, जबकि यूएई की जितनी स्टेट्स हैं उनकी जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान ने डेवलप की हुई है। लेकिन वो कहते थे नहीं, ये आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई यार, आपके पास जहाज़ ही नहीं है। तो वो अब मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ चले गए थे। हमारे एयर चीफ को बुला लिया जाता था, लेकिन एयरफोर्स को नहीं बुलाया जाता था कि आप यहाँ पे ज्वाइंट एक्सरसाइज करें। तो लेकिन अब देखें, सिर्फ एक जंग, और वो भी सिर्फ 50 मिनट की है, सिर्फ 50 मिनट की एक जंग है, एक वार थिएटर है, और उसने पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। पाकिस्तान की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने ख़ास तरीके से की है, बड़ी ख़ास बरकत, ख़ास रहमत अल्लाह ताला का। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को इतना प्राइड दिया है कि अब सारी दुनिया पाकिस्तान के पीछे दौड़ रही है और इनसे पूछ रहे हैं कि आपने किया कैसे था। हाई टेक सेंटर जो हाई टेक सेंटर तो मैं यकीन करो दिल खुश हो गया। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान से इतनी अच्छी खबरें मिली हैं और अच्छी चीज़ें देखी हैं कि दिल खुश हो जाता है। मैं बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर व्लॉग भी करूँगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो बस मुझे आखिरी चीज़ ये बता दीजिए, टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। ईरान देखे ना, ईरान टेक्नोलॉजी से मार खा रहा है। अब 2 जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, अब देखें, एक उनका जो कुद्सा का ब्रिगेड है ना, कुद्स ब्रिगेड, उसका जो जनरल है उसको मारा है इन्होंने, इसराइलियों ने, और 2100 किलोमीटर दूर से उन्होंने देखो एक मिसाइल फायर किया, और वो बिल्डिंग के अंदर से उसके बेडरूम तक पहुंचा और उसी को हिट किया। अब दूसरा जो है ना, वो मिसाइल देखें सुराख करके ना दीवार के अंदर से अंदर जाके, वो दीवार के साथ भी फट सकता था, बाहर भी फट सकता था, लेकिन अंदर उसने उस आदमी को हिट किया जिसको उन्होंने लॉक किया था। ये टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को इससे सीखना चाहिए कि अगर उनके पास ब्रेन है तो हम भी ह्यूमन है, हमारे पास भी ब्रेन है, हमारे पास तो ईमान भी है, जज्बा भी है, जो उनके पास नहीं है, जिसमें वो लैक करते हैं। तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साइंटिस्ट बिठाने चाहिए, सब इकट्ठे मिल के उनको फंडिंग करनी चाहिए और इस टाइप की टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी चाहिए ताकि अपनी हिफाजत भी कर सकें और दुश्मन का कला कमा भी कर सकें। ये टेक्नोलॉजी की वार है, आइंदा जज्बे की या लोगों की वार नहीं है। आप पहुँचेंगे वहाँ पे सामने
تبھی قصور مار سکیں. اور اگر آپ راستے میں مارے جائیں گے تو آپ دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ سیکھنے والی بات ہے اور پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان اپنا ڈیفینس